رابطے کو، اس رشتے کو دوبارہ سے بحال کرنا چاہتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے اور وہ بدی کو اور گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے انسان اور خدا کے درمیان رابطہ بڑھتا گیا۔ اب خدا نے ایک نظام بنایا، ایک انسان اور خدا کے درمیان رابطے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اسی منصوبے کے تحت خدا نے یسوع مسیح کو انسانی بدن دے کر اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر یہ گناہ ہوگا تو اس کا کفارہ یہ چیز ہے، یعنی ہر ایک گناہ کا، ہر ایک غلطی کے لیے کفارہ ادا کرنا ضروری تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے خدا کے بندہ مقدس موسیٰ نے ایک شریعت لوگوں کو دی، جس کے تحت قربانی کے جانور کا خون مذبح پر چھڑکا جاتا، اور لوگوں کا ایمان تھا کہ اس قربانی کے وسیلہ سے انسانوں کے گناہ دور ہو جائیں گے۔ لیکن جو آدم اور حوا کا گناہ تھا، جو اس دنیا کی، اس ساری کائنات کی تخلیق میں سب سے پہلا گناہ تھا، نافرمانی کا، اس گناہ کا کفارہ ایسی قربانی کو ہونا تھا جو مقدس، بے عیب اور پاکیزہ ہو، اور جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، اور زندہ قربانی ہو۔ خدا ایسی قربانی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہم اس قربانی کے بارے میں، اس سارے منصوبے کے بارے میں سے، خدا کے کلام میں سے اپنی ہدایت کے لیے سیکھیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا باب نمبر 23 اور آیت نمبر 21۔ کلام خدا میں لکھا ہے، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو مصلوب کر۔ اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، بس میں اسے پٹوا کر چھوڑے دیتا ہوں۔ مگر وہ چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ آمین۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا کی برکت ہم سب کو۔ آمین۔ کلام خدا کا جو حصہ اس وقت ہم سب نے سیکھا، اس میں صلیب کا ذکر ہے کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اسے مصلوب کیا جائے۔ عزیزو، خدا یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے سے پہلے صلیب ایک لعنت کا نشان تھی، ایک ذلت اور رسوائی کا نشان تھی، اور جس سے لوگ بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، یا جس شخص کا کوئی ایسا گناہ ہوتا تھا جو ناقابل برداشت ہو، جو نفرت انگیز ہو، اس انسان کو مصلوب کیا جاتا تھا۔ ابھی ہم نے جو کلام خدا کا حصہ پڑھا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اسے مصلوب کیا جائے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس وقت جو حاکم تھا پلاطس، وہ بھی جانتا تھا، اور سارے لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر بچپن، جوانی تک کوئی بھی ایسا اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا جس کی سزا اتنی ذلت والی ہو یا جس کو مصلوب کیا جائے۔ لیکن ان لوگوں کا اصرار تھا کہ اسے مصلوب کیا جائے۔ چند لوگ ایسے تھے جو خدا یسوع مسیح سے نفرت کرتے تھے، اور وہ اپنی نفرت میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے چاہا کہ خدا یسوع مسیح کو مصلوب کیا جائے۔ خدا کا ایک بڑا منصوبہ ہے ہم سب کی نجات کے لیے، اور خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ کسی گناہگار کے ہلاک ہونے سے خدا خوش نہیں ہوتا۔
خدا کو دکھ ہوتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ سب توبہ کریں, سب کی زندگیاں بچ جائیں. کلام خدا کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے, اس میں اگر تھوڑا اوپر سے پڑھیں تو ہمیں اس میں ایک اور چیز نظر آتی ہے, ایک بڑی اہم اور بڑی عجیب بات نظر آتی ہے کہ ایک ڈاکو ہے برابا, جو اس وقت کا, جس طرح آج کے دور میں دہشت گرد ہیں, اس طرح کا شخص تھا جو خون خرابہ کرنے میں, لڑائی جھگڑے کرنے میں, لوگوں کو نقصان پہنچانے اور ہلاک کرنے کا ذمہ دار تھا, جو انتشار پیدا کر رہا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ اس برابا کو ہمارے لیے چھوڑ دیا جائے, کیونکہ اس وقت حکومت کی طرف سے یہ ایک لوگوں کے لیے خاص رعایت تھی کہ وہ عید کے موقع پر جس کسی شخص کے لیے, قیدی کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتے تھے کہ اس کو رہا کیا جائے, تو بادشاہ اس قیدی کو چھوڑ دیتا تھا. پلاطوس نے اس وقت ان لوگوں کے سامنے خداوند یسوع مسیح کو اور برابا کو, دونوں کو اکٹھا پیش کیا کہ تم اگر کہو گے ان میں سے ایک کو چھوڑ دے تو میں چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے اس وقت برابا کو مانگ لیا. انہوں نے کہا کہ ہماری خاطر برابا کو چھوڑ دیا جائے. اب صلیب کا منصوبہ ہمیں اسی جگہ سے نظر آ جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہم سب کی نجات کے لیے آئے تھے, خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ برابا ڈاکو اس وقت قید سے رہائی پا گیا. بعد میں اس نے جو کچھ کیا یا جس طرح کی زندگی گزاری یہ الگ ٹاپک ہے, لیکن اس وقت برابا جو انتہائی نفرت کے قابل تھا, اس کو خداوند یسوع مسیح کے عوض, اس کے بدلے میں چھوڑ دیا گیا, یعنی برابا کو رہائی مل گئی. اب صلیب کا یہ سفر جب شروع ہوا تو ہم سب جانتے ہیں کہ انتہائی تکلیف دہ سفر تھا یہ. خداوند یسوع مسیح کافی دور تک پیدل, زخمی حالت میں, بھوک اور پیاس کی شدت کی حالت میں, کمزور جسم لیے ہوئے اس صلیب کو اٹھا کر ہماری نجات کے لیے اس مقام کی طرف روانہ ہوئے جہاں پر انہیں مصلوب کیا جانا تھا. اب جب خداوند یسوع مسیح اس جگہ پر پہنچ گئے تو صلیب پر مصلوب ہونے کے وقت سب سے پہلا کام خداوند یسوع مسیح نے, جو ہم سب کے لیے, جو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے, سارے بنی نوع انسانیت کے لیے خداوند یسوع مسیح نے جو کام کیا, وہ تھا باپ سے شفاعت کہ باپ ان کو معاف کر دے, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ نفرت اور غصے میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے مسیح کو نہ پہچانا اور خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا. لیکن خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں آئے اس لیے تھے کہ ہم سب کی نجات کا کام مکمل کر سکیں. جو خدا اور انسان کے درمیان رابطہ ٹوٹ گیا تھا, جو رشتہ ٹوٹ چکا تھا, اس رابطے کو بحال کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. اور اسی صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی قیمتی جان ہم سب کے لیے دی, اپنا پاک لہو ہم سب کے لیے بہایا, تو کلام خدا میں ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ جو چھٹا کلمہ خداوند یسوع مسیح نے بولا وہ کلمہ تھا تمام ہوا. اب باغ عدن سے لے کے جو کام ادھورا تھا, خدا جو انسان کی محبت میں تڑپتا تھا, جو خدا جو انسان سے محبت کرتا اور انسان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا, جیسے خدا باغ عدن میں آدم اور حوا کے ساتھ ٹھنڈے وقت آتا اور ان سے باتیں کرتا اور ان سے ملاقات کرتا تھا, خدا اس رابطے کو بحال کرنا چاہتا تھا. آج صلیب پر وہ رابطہ بحال ہو گیا. آج صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے جب چھٹے کلمے کے دوران یہ کہا کہ تمام ہوا, اس وقت وہ سارا منصوبہ, وہ سارا کام جو خدا باپ انسانوں کے ساتھ چاہتا تھا, جو اس کائنات کی تخلیق کا, اس ساری دنیا کی تخلیق کا جو مقصد تھا, وہ پورا ہو گیا. اور خداوند یسوع مسیح کے جان دینے سے ساری انسانیت سے لعنت ٹوٹ گئی. کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا تو خدا نے انسان سے کہا کہ
تو نے یہ کیا اس لیے تیرے سبب سے یہ زمین بھی لعنتی ہوئی۔ آج خدا یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے سے وہ لعنت ٹوٹ گئی، اس لعنت کی سے نجات مل گئی، اور خدا کی برکت لوگوں کے لیے رواں دواں ہو گئی۔ اور اس سے بڑا ثبوت کلام خدا میں اس نجات کا ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ درمیان میں سے پھٹ گیا اور خدا کا جلال ساری دنیا میں پھیل گیا۔ عزیزو، اس سے پہلے انسان اور خدا کے درمیان جو رابطہ تھا، ہیکل میں صرف خدا کا جلال تھا اور عام لوگ ہیکل کے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ جو پاک ترین مقام تھا وہاں پر صرف خدا کا خادم جو اس وقت کا کاہن ہوتا تھا صرف وہ جا سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی شخص ہیکل کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ پاک ترین مقام تک کوئی جا نہیں سکتا تھا کیونکہ ادھر خدا کا جلال تھا۔ جب ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا کا جلال ساری دنیا پر پھیل گیا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی بات ہے کہ ہم جس جگہ پر بھی ہیں، جس حالت میں ہیں، جس طرف ہمارا رخ ہے، آج ہم اس بات کے پابند نہیں ہے کہ ہم نے کس طرف منہ کر کے یا کس طرف اپنے سر کو جھکانا ہے۔ آج ساری دنیا خدا کے جلال سے معمور ہے۔ آج ہم ہر جگہ پر، اپنے گھروں میں، راستہ میں، چرچ میں، اور اس کے علاوہ کسی بھی چرچ میں جا کے ہم جس طرف مرضی رخ کر کے خدا کو پکار سکتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جہاں کہیں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں، میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کا جلال ہر جگہ پر موجود ہے اور خدا کی پاک حضوری ہر جگہ پر موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں لوگ ہیکل کی طرف رخ کر دعا کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ پابندی تھی کہ بے شک تم جس جگہ پر مرضی ہو، تم نے ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے۔ اور عید کے موقع پر سب لوگ دور دراز سے، بنی اسرائیل قوم کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، وہ اپنی قربانیاں گزرانے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ہیکل میں آتے تھے۔ آج خدا یسوع مسیح نے جب صلیب پر اپنی جان دی تو ہم سب کے لیے یہ سہولت بن گئی، یہ ایک ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی کہ ہم جس جگہ پر موجود ہیں، جس بھی حالت میں ہیں، جس جگہ پر ہیں، جس طرف مرضی ہمارا رخ ہے، ہم خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم ان پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ اب خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی، اس نے اپنے کام کو مکمل کر دیا اور اس کا اعلان بھی صلیب پر کر دیا کہ تمام ہوا۔ اب ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے اس منصوبے کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں۔ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس لائق بنا سکتے ہیں کہ ہم اس رابطے کے مطابق خدا کے ساتھ ملاقات کر سکیں جب خدا ہمیں آواز دے کر پکارے۔ کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں اور وہ میری آواز پہچانتی ہیں۔ خدا تو ہمیں جانتا ہے، اب ہم نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس کی آواز کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ ہم اس قربانی کو جو اس نے ہم سب کے لیے دی کس طرح سے اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں۔ ہم کس طرح سے خدا باپ کہ اس منصوبے کے مطابق اپنے خاندانوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح سے اس نجات میں شامل کر جاتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کے لیے صلیب کا نشان حماقت ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی بخشش ہے۔ ہم جو سب نجات یافتہ ہیں، ہم سب جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، صرف اتنا ہم سب کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طرح خدا یسوع مسیح نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، ہم بھی اپنی زندگیوں سے
उसी तरह से खुदा के नाम को जलाल दें। अगर हम खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करते हैं, अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने औलाद की तरबियत करते हैं, अपने बहन भाइयों को तालीम देते हैं, मियाँ बीवी आपस में खुदा के कलाम के मुताबिक रिश्ते को निभाते हैं, तो फिर हम इस निजात के लायक बन जाते हैं। नहीं तो हम सब भी हलाकत के दहाने पर पहुंचेंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।